بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر کے یوٹیوب چینل پہ۔ آج ہے جناب 29 مئی سال 2020 اور دن ہے آج جمعۃ المبارک کا۔ آج ہم آپ سے 2-3 خبریں شیئر کریں گے۔ ایک تو چائنا امریکہ سے متعلق ہے، انڈیا سے متعلق ہے، اور ایک خبر خاص طور پہ ملک ریاض صاحب کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ میڈیا کیوں نہیں بات کر رہا، کرنا چاہیے۔ کوئی کہہ رہا ہے پیسے کھا گئے، کوئی کہتا ہے ڈر گئے، یہ بات چل رہی ہے۔ دوسرا، جب سے ہم نے یہ خبریں دینا شروع کی ہیں، خاص طور پہ چائنا نے جو انڈیا کے مختلف علاقوں پہ قبضہ کیا ہے 3-4 جگہوں پہ، اور فوج اتار دی اور اپنے پرچم لہرا دیے، اور انڈین آرمی کی ٹھکائی کی گئی، تو اس کے بعد سے لے کے ہم دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا سے، پڑوسی ملک سے بہت زیادہ گالم گلوچ ہو رہی ہے، اور بہت زیادہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ سب جھوٹ ہے۔ تو میں ان سے یہ کہوں گا کہ جناب ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں، جو گفتگو کرتے ہیں، میری تصویر بھی نظر آ رہی ہے، میرا اتا پتہ بھی معلوم ہے، میری ایک کریڈیبلٹی ہے، اور پاکستان میں وہ کچھ نہیں چلتا جو کچھ آپ کے ملک میں چلتا ہے۔ پاکستان کا جو میڈیا ہے کافی سینسیبل ہے، اور خاص طور پہ ہم یوٹیوب پہ بیٹھے جو گفتگو کر رہے ہوتے ہیں بڑی رسپانسبلٹی کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم چیلنج کرتے ہیں آپ تمام دوستوں کو جو کہ اس وقت پڑوسی ملک میں ہیں، اور بدقسمتی سے آپ مسلسل آپ اینیمی ہیں ہمارے، اور بہت دیر تک کوشش کی جاتی رہی، اور اب بھی کوشش ہے کہ ہم اچھے پڑوسی بن کے رہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے ہاں ایک خناس ہے، اور وہ آپ کی نیچر میں، آپ کے خمیر میں ایک اینٹی پاکستان اور پاکستان سے دشمنی، مسلمانوں سے نفرت، یہ ایک چیز آپ کے ہاں ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اس سے آپ نکلیں، آپ تھوڑا سا کھلے دل سے سوچیں، کھلے دماغ کے ساتھ سوچیں، اور آگے بڑھیں اگر ترقی کرنی ہے تو۔ پاکستان کا ماحول زبردست ہے۔ پاکستان میں آج تک اللہ کا شکر ہے کبھی کسی منورٹی کی نسل کشی نہیں ہوئی، کسی کی املاک نہیں جلائیں گئیں، کسی کو یعنی اجتماعی قتل نہیں کیا گیا، کوئی آبرو ریزی نہیں کی گئی، اور یہاں کے قوانین بھی بڑے سخت ہیں۔ اور خاص طور پہ اگر کسی پہ الزام لگ بھی جائے کسی نان مسلم منورٹی پہ، تو سسٹم اس کو بھرپور سپورٹ کرتا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو۔ لیکن آپ کے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا میڈیا بھی بالکل کیا کہنا چاہیے، آنکھیں بند کر کے ایک جھوٹ مسلسل چلایا جاتا ہے، اور سب کو پتہ ہوتا ہے، آپ لوگوں کو بھی پتہ ہوتا ہے یہ جھوٹ ہے۔ مثال کے طور پہ ہم یہ گئے عید کے دن، ہم لائن آف کنٹرول پہ گئے، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے ساتھ ہم بھی تھے، میں تھا، چودھری غلام حسین صاحب تھے، میرے جو کو ہوسٹ ہیں پروگرام دی رپورٹرز کے۔ ہم گئے، اور ہم نے اگر وہ سب کچھ نہ دیکھا ہوتا تو ہم سمجھتے کہ شاید آپ کا میڈیا شاید صحیح پروپیگنڈا کر رہے، تو پروپیگنڈا بھی نہیں کرنا آتا آپ لوگوں کو۔ یعنی کہ آپ نے وہاں پہ تقریر، جو آرمی چیف نے وہاں پہ جو ایک میسیج دیا جوانوں کو، اور وہ سننے کے قابل تھا، اور اگر ہم وہ خود پورا رپورٹ کر دیں تو آپ کے چھکے چھوٹ جائیں گے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، چھکے چھوٹ جائیں گے آپ کے، جو وہاں پہ گفتگو ہوئی، اور وہاں پہ جو جذبہ تھا جوانوں میں، افسروں میں، اور جو ہم نے گفتگو کی، ہم ادھر تھے، نعرے لگا رہے تھے۔ آپ کہتے ہیں کہ پاکستان کے آرمی چیف نے ایک غلطی تسلیم کر لی، کہ وہ مان لیا کہ کشمیر پالیسی ناکام ہو گئی۔ تو بھائی وہاں پہ جو پاکستان زندہ باد کے نعرے لگ رہے تھے، میں خود بھی لگا رہا تھا، اور کشمیر زندہ باد کے نعرے لگ رہے تھے، پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگ رہے تھے، تو کیا وہ اس غلطی تسلیم کرنے کے بعد کوئی جوان، کوئی فوجی افسر، کوئی اور شہری کیا یہ نعرے لگا سکتا ہے؟ تو اس لیے آپ اپنی عقلوں پہ ماتم کریں، اور ہم نے اب تک جو خبریں دی ہیں آپ کو ذرا سنیے، میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، ہم نے جو آپ کو خبریں دی اس فورم سے، وہ ایک خبر بھی آپ غلط ثابت کر دیں، بلکہ آپ کا دلی جو اس وقت پریشان ہے، ہم نے آپ کو خبر دی مشرقی لداخ پہ چائنا کا قبضہ، جنوبی لداخ پہ چائنا کا قبضہ، گولوان وادی پہ چائنا کا قبضہ، سکم پہ چائنا کا قبضہ،
پھر ہم نے آپ کو خبر دی کہ ایئر بیس وہاں پہ چائنا نے اپنا فوجی اڈہ بنا لیا ہے، پھر ہم نے آپ کو خبر دی کہ وہاں پہ بنکرز بن گئے ہیں۔ ان تمام خبروں کی تصدیق ہو چکی ہے اور عالمی ذرائع ابلاغ کر رہے ہیں۔ ذرا جا کے عالمی ذرائع ابلاغ انٹرنیشنل میڈیا کو بھی مانیٹر کریں، وہ بھی سنیں، وہ بھی دیکھیں۔ آپ کی پولیٹیکل لیڈرشپ بھی جھوٹ بول رہی ہے آپ سے، آپ کی فوجی لیڈرشپ بھی آپ سے جھوٹ بول رہی ہے، اور آپ میں سے بہت سے لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ اس کے بعد یہ بتائیں کہ یہ بھی آپ کو ہم نے خبر دی کہ جناب بند کمرے کے اجلاس میں، جو آپ کا اجلاس ہوا منگل کو، دن بھی بتا دیتا ہوں، منگل کو اجلاس ہوا جس میں نریندر مودی نے تینوں مسلح افواج کے سربراہان کو بلایا ہوا تھا، اجیت دوول کو بلایا ہوا تھا۔ اس بند کمرے کے اجلاس میں کیا ہوا؟ اس بند کمرے کے اجلاس میں یہ ہوا کہ بتایا گیا کہ جناب چائنا بہت زیادہ ایگریشن میں ہے، بہت زیادہ ایگریسو ہے، اور وہ پیچھے ہٹنے والا نہیں، اور یہ بھی بتایا گیا کہ ہم چائنا سے لڑنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ یہ آپ کی فوج نے کہا، آپ کی فوج نے کہا، اور کہ ہم لڑنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ آپ کی فوج، آپ کے ایئر چیف نے کہا، آپ کے نیول چیف نے کہا، آپ کے آرمی چیف نے کہا، اور اجیت دوول جو ہے وہاں پہ وہ دانت پیستا رہا۔ یہ چیزیں، اس کے بعد جناب ہم نے آپ کو یہ خبر دی کہ واشنگٹن نے دلی کو صاف انکار کر دیا، اور انہوں نے بھی یہی مشورہ دیا کہ ہم یہ اس لڑائی میں پڑنے والے نہیں ہیں، آپ اپنے معاملات خود سیدھا کریں اور کوشش کریں کہ بات چیت کے ذریعے میوچلی، دو طرفہ، بائی لیٹرل یہ معاملہ حل کر لیں۔ یہ بات ہوئی، اور واشنگٹن ہاتھ کھڑے کر گیا، پینٹاگون جواب دے گیا آپ کو کہ ہم اس لڑائی میں نہیں پڑنا چاہتے۔ ایک چیز، اس کے بعد ہم نے آپ کو یہ بھی خبر دی کہ وہاں پہ جو مختلف ملکوں کے سفارت خانے ہیں، انہوں نے آپ کے دلی سرکار کے بارے میں، مودی سرکار کے بارے میں ایڈورس رپورٹس بھیجی ہیں۔ یہ ذرا اپنے دفتر خارجہ سے، اپنی وزارت خارجہ سے، ایکسٹرنل افیئرز کی منسٹری سے چیک کریں۔ اگر آپ کو آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیز نہیں بتا رہی ہیں، آپ کا ایکسٹرنل افیئرز منسٹری نہیں بتا رہی، تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ تو جناب ہم جو کچھ بتا رہے ہیں، اور ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ چائنا نے اپنے انڈیا کے پرچم اتار کے اپنے پرچم وہاں پہ لہرا دیے جہاں جہاں انہوں نے قبضہ کیا۔ پھر ہم نے یہ بھی آپ کو بتایا کہ 5,000 سے زیادہ ٹروپس وہاں پہ بھیج دیے ہیں، اور انہوں نے اپنی پوزیشنیں مستحکم کر لی ہیں۔ اور پھر ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ جو ٹرمپ نے ثالثی کی پیشکش کی تھی، چائنا نے اس کا جواب بالکل کورا سا جواب ایک اور غیر سفارتی چینل کے ذریعے امریکہ کو دے دیا۔ چین کے صدر نے فوجی افسروں سے، فوجی لیڈرشپ سے، ملٹری لیڈرشپ سے جو خطاب کیا، اس میں انہوں نے کھل کر بتا دیا کہ ان کے مستقبل کے ارادے کیا ہیں۔ اور پھر جناب یہ بھی بات ہے کہ اس وقت روس اور چائنا دونوں آپ کے خلاف ہو چکے ہیں، کیونکہ روس سمجھتا تھا کہ انڈیا جو ہے، کیونکہ انڈیا آپ کو پہلے روس نے پالا، پہلے رشیا نے آپ کو پالا تھا انڈیا کو، اور وہ سمجھتا تھا کہ یہ بڑا ہمارا فکری اور نظریاتی اور کمیونزم اور سوشلزم اور پتہ نہیں کیا کیا، ہم بہت قریب ہیں، اور پاکستان جو امریکن بلاک میں ہے، انڈیا رشین بلاک میں ہے، تو وہ یہ سمجھتا تھا۔ اور آپ نے رشین کے اگینسٹ افغان وار جو ہے وہ آپ نے روس کے ساتھ لڑی تھی، تو آپ کو اس کا اندازہ ہے۔ لیکن پھر آپ نے جب دیکھا کہ روس کے سے سپر پاوری چھن گئی ہے، اس کے حصے بکھرے ہو گئے ہیں، آپ نے فوراً چھلانگ لگائی، امریکہ کی گود میں آ گئے۔ تو یہ ساری چیزیں تاریخ کا حصہ ہیں، اور اب نہ روس آپ کا ہے، نہ چائنا آپ کا ہے، نہ نیپال آپ کا ہے، اور امریکہ بھی اب آپ کا نہیں ہے، کیونکہ امریکہ کو صرف آپ سے ایک لالچ تھا، اور وہ لالچ تھا افغانستان کا۔ افغانستان میں اس کے ویسے ہی افغان طالبان کے ساتھ معاملات طے ہوئے ہیں، پیس ایگریمنٹ ہو گیا ہے، اور افغان طالبان نے ان کو یقین دلا دیا ہے کہ افغانستان کی سرزمین مستقبل میں امریکنز کے اگینسٹ استعمال نہیں ہوگی، یہ بھی آپ کو پتہ ہے۔ اب آپ نہ 3 میں رہے، نہ 13 میں رہے، وہ کہتے ہیں دھوبی کا گھر کا نہ گھاٹ کا، یہ چیز جو ہے وہ ہو رہی ہے۔ تو اس لیے انڈیا میں بسنے والے جو میرے ویورز ہیں ان سے کہتا ہوں کہ وہ بھی
ایک امپارشل ہو کے ذرا سوچیں اور اپنی لیڈرشپ کو بھی صحیح مشورے دیں، اپنی سول لیڈرشپ کو بھی، مودی کو بھی، بی جے پی کو بھی، ورنہ آپ کو بی جے پی اور آر ایس ایس اور ہندوتا کا جو نظریہ ہے وہ ہندوستان کو تباہ کر دے گا، یہ آپ ذہن میں رکھیں۔ وہاں پہ کروڑ لوگ ہیں، 22 کروڑ تو صرف مسلمان ہیں ادھر، اس کے بعد سکھوں کے ساتھ آپ قتل عام کر چکے ہیں، عیسائیوں کا کرنا چاہتے ہیں۔ جینوسائیڈ واچ کی رپورٹ آپ کے بارے میں کیا کہہ رہی ہے، ہیومن رائٹس کی تنظیمیں آپ کے بارے میں کیا کہہ رہی ہیں، کرونا وائرس میں جو مودی سرکار نے اور بی جے پی نے اور آر ایس ایس نے آپ کے ساتھ کیا، وہ سب کچھ سامنے آ چکا ہے۔ لہٰذا آنکھیں کھولیے جناب، ہوش کیجئے، پڑھے لکھے لوگ ہیں ماشاءاللہ آپ، اور ایجوکیٹڈ ہیں، پوری دنیا میں انڈینز جو ہیں جس ملک میں بھی جاتے ہیں وہاں پہ انڈینز ملتے ہیں، اپنے اپنے اچھے کام کر رہے ہیں۔ تو آپ جو ہندوستان میں بسنے والے ہندو ہیں وہ بھی ذرا اپنے آپ کو روشن خیال بنائیں اور مل جل کر رہنا سیکھیں، ورنہ یہ سب کچھ آپ کو کھا جائے گا۔ تو یہ ہماری خبریں جو اب تک تھیں وہ بالکل درست ہیں، کوئی ایک خبر بھی چیلنج کر دیں جناب ہم حاضر ہیں، اس لیے نیچے گالیاں والیاں دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس طرح کی باتیں کرنے کا۔ تو آج میں آپ سے صرف اتنا ہی کہنا چاہ رہا تھا۔ اب جی دوسری خبر جو ہے وہ ہے ملک ریاض صاحب کی۔ تو اچھا یہ بہت زیادہ آ رہا ہے جناب، آپ نے یہ کر دیا، آپ نے یہ خبر نہیں دی، وہ خبر نہیں دی۔ ایف آئی آر ہو چکی ہے، ایک تنازع تھا سامنے آ گیا، اور دونوں کا پوائنٹ آف ویو، سوشل میڈیا پہ دونوں کی لڑائی چل رہی ہے، الیکٹرانک میڈیا پہ، نیشنل میڈیا پہ ابھی تک اس پہ بہت زیادہ گفتگو نہیں ہوئی، اور ہونی بھی نہیں چاہیے، میں یہ سمجھ رہا ہوں، کیونکہ نیشنل میڈیا پہ اور ہم یہاں بیٹھ کے یوٹیوب پہ بیٹھ کے گفتگو کیا کر رہے ہیں، گفتگو ہم کر رہے ہیں چائنا کی اور انڈیا کی، نیپال کی، امریکہ کی، پاکستان کی، افغان وار کی، یعنی کہ اہم ترین جو نیشنل اور انٹرنیشنل ایشوز ہیں، کرونا کی بات کر رہے ہیں۔ ہم اگر اتنے ہی گئے گزرے ہوتے تو پھر جناب ہم پاناما میں کوئی بات نہ کرتے پھر تو، اور شوگر سکینڈل میں شوگر مافیا کے خلاف کوئی بات نہ کرتے، آٹا مافیا کے خلاف کوئی بات نہ کرتے، گندم مافیا کے خلاف کوئی بات نہ کرتے، اور جناب یہ جعلی بینک اکاؤنٹس ان کے خلاف کوئی بات نہ کرتے۔ ہم تو مافیاز کے خلاف بات کرتے ہیں، خبر دیتے ہیں، لیکن اس کا تعلق ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جرنلزم جو ہے یہاں پہ بیٹھ کے ہم کر رہے ہیں، اور اپنے ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے کر رہے ہیں، کالم لکھتا ہوں دنیا اخبار میں، تو میں تو صرف پاکستان کو دیکھتا ہوں جہاں پہ میرے ملک کو کوئی نقصان پہنچے، ملک کا جو جانی دشمن ہے وہ میرا جانی دشمن ہے، جو میرے دین کا جانی دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے، میں اس کا دشمن ہوں، سمپل سی بات ہے۔ تو ہم تو یہ بات کرتے ہیں، اور اگر ہم اتنے تگڑے صنعت کاروں کے خلاف بات کر سکتے ہیں، پولیٹیشنز کے خلاف بات کر سکتے ہیں، تو یہ کون سا ایشو ہے؟ تو اس لیے ہر چیز کو آپ اس طرح سے نہ لیا کریں کہ جناب، اور بہت شارٹ ٹیمپر ہوتا ہے کہ جناب فلاں نے پیسے پکڑ لیے، اور پیسے پکڑنے کی وجہ سے آپ یہ بات نہیں کر رہے، نہیں ایسی بات نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ وہی بات آ جائے گی، اس طرح کے جھگڑوں میں جو ذاتی نوعیت کے ہوتے ہیں، اور الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے، اب ایف آئی آر جو درج کروائی ہے، چھوڑ دیں ادھر یا ادھر، ایف آئی آر جو درج کروائی ہے اس میں جی 50 لاکھ روپے وہ لکھ دیا گیا ہے۔ اب اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ الٹیمیٹلی ہونا کیا ہے۔ ہم یہاں پہ بیٹھ کے کیوں گلے پھاڑیں؟ یہاں پہ گلے پھاڑنے کو کوئی فائدہ نہیں ہے، اور ہم ادھر کی بات کریں ادھر کی بات کریں، دونوں میں کوئی نہ کوئی فالٹ تو ہوگا نا، کوئی نہ کوئی بیس تو ہوگی۔ سسٹم ہمارا مضبوط ہے، عدالتیں ہماری آزاد ہیں، کیس رجسٹر ہو گیا، اب پولیس تفتیش کر لے گی، پتہ چل جائے گا اور چیزیں سامنے آ جائیں گی۔ سوشل میڈیا پہ، ٹویٹر پہ جنگ چل رہی ہے، چلتی رہے گی، لیکن ان موضوعات پہ جہاں پہ ہم اتنی بڑی اچھی گفتگو کر رہے ہیں، جس میں ہم اپنے پاکستان کے مفادات کی بات کرتے ہیں، ہمارے دین کے مفادات کی بات کرتے ہیں، اور دنیا جہان کے موضوعات پہ بات کرتے ہیں، وہاں پہ کیا 2-4 خواتین کا یا 2-4 مردوں کا جو نجی زندگی کا جھگڑا ہے، اس پہ ہم یہاں پہ بیٹھ کے کیا کریں گے؟ اور جہاں الٹیمیٹلی ہونا کیا ہوتا ہے، پیسے ویسے معاملہ طے، یہ ہوتا ہے جناب۔ تو اس لیے سوچا کریں،
ویسے بھی میں بھی ادروائز بھی آپ کو بتا رہا ہوں، عام زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ بھی یہی کہتے ہیں کہ اس طرح کی وہ ہر وقت ٹو میں نہیں لگے رہنا چاہیے، سورہ حجرات ہے۔ تو ہم صرف ٹو میں اس وقت لگتے ہیں جب معاملہ پاکستان کا ہو، دین کا ہو، بڑی کاز ہو، نیشنل کاز ہو، اس پہ اللہ کے فضل و کرم سے ہر موضوع پہ گفتگو کرتے ہیں۔ تو جناب اس طرح کی چیزوں سے آپ بھی اوائڈ کریں اور اپنی توانائیاں کیا کہنا چاہیے، کنسٹرکٹیو ہونی چاہیے، آپ کی توانائیاں کنسٹرکٹیو یوز کریں، نہ کہ ڈسٹرکٹیولی۔ تو جناب اتنا ہی ہے، امید ہے کہ آپ کو میری بات کیا کہنا یہ سمجھا سکوں گا میں آپ کو، یا سمجھا پایا ہوں یا نہیں، یہ اب آپ خود فیصلہ کر لیں، لیکن میں جو کنوے کرنا چاہ رہا ہوں امید ہے کہ آپ کو کنوے ہو گیا ہوگا۔